فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، سبحان اللہ، اور اللہ وسعت والا علم والا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے صدقات کے متعلق کافی ساری باتیں ارشاد فرمائی گئیں، فضائل بیان کیے گئے۔ اب صدقات کرنے میں ایک ہی چیز مانع ہوتی ہے، ایک ہی بڑی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ یعنی ہر چیز ہمارے لیے کھول کے بیان کرتی ہے کہ ہم صدقات کریں، اب پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے محرومی ہے۔ کیا بات ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ دلاتا ہے ہمیں محتاجی کا، کہتا ہے تم اگر خرچ کرو گے تو تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری اپنی سیلری بڑی کم ہے، تمہارے پاس خود اپنا مال بڑا کم ہے، تم خود اپنی مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہو، تم صدقہ کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ یہ جس بندے کو یہ وسوسہ دلایا جا رہا ہے اسی کی بیٹے بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو فضول رسومات پر وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، اس ٹائم فقر کا کوئی خیال نہیں گزرتا، اس ٹائم محتاجی کا کوئی خیال نہیں گزرتا، اس ٹائم تو بس جناب پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، شیطان تمہیں جو وسوسہ دلاتا ہے اس کے بدلے میں رب کریم آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ فضل کا، کہ اگر آپ کچھ دو گے تو اللہ آپ کے مال میں اتنی برکت دے گا کہ وہ مال آپ کا سارے کا سارا گھر بار کے لیے ہر چیز کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اس لیے بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں اپنے مالوں میں سے صدقات و خیرات کرنے چاہیے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ویؤتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث اور فقہ کا علم ہے، اور اسی طرح تقوی اور نبوت۔ حکمت سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ یہ یاد رہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے نہیں کھل سکتا۔ حضور آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی بھی طرح سے کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی صرف حضور جان عالم علیہ السلام سے پہلے تک تھے، اب جو ہے وہ نبوت نہیں مل سکتی، ہاں علم فقہ کے ذریعے حکمت مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم مل جائے کسی کو، یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز، سب سے بڑی حکمت کا سر چشمہ تھا نبوت ہی، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب وہی حکمت جو ہے وہ علماء میں اور علوم حدیث حاصل کرنے والے شیوخ الحدیث جو ہیں ان میں یہ حکمت تقسیم ہو گئی۔ آگے ایک اگلی جو آیت ہے اس کے اندر ایک ہمارے اس دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارٍ۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر کا لفظ اس میں آیا۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ منت۔ ویسے نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے سے کسی بزرگ کو
چاہے وہ عالم ہیں، پیر ہیں، امام صاحب ہیں یا جو بھی بڑے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں کچھ نظر، کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی نظر ہے، ایک نظر وہ ہے جو ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، منت جسے ہم کہتے ہیں، منت مانگ لیتے ہیں۔ منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے، ایک غیر شرعی۔ میں نے شاید پہلے بھی پچھلے کسی درس میں اس کی وضاحت کی تھی، آج مختصراً اس کی وضاحت مزید کر دیتا ہوں۔ جو غیر شرعی منت ہے ان میں بھی اب دو طرح کی ہے، ایک وہ جس کا پورا کرنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے کہ پورا کر دیا جائے، ایک وہ ہے کہ جس کا نہ پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کسی عورت کا یہ منت مانگنا کہ میں فلاں مزار پہ یا فلاں جگہ پر رات کو جیسے مزاروں پہ جا کر چلہ کشی کرتے ہیں، چلہ کشی کروں گی، یا میں جا کر رات گزاروں گی، یا میں جا کے جناب وہ طواف کروں گی، یہ غیر شرعی، وہ غیر شرعی منت ہے جس کا نہ پورا کرنا واجب ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلے، وہ اس مزار پہ نہ جائے، وہاں پر جا کے رات نہ گزارے، وہاں پر طواف نہ کرے۔ عورتوں کے لیے مزارات پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ایک غیر شرعی منت وہ ہے، مطلب جو شریعت نے اس کو واجب تو نہیں قرار دیا لیکن پورا کرنے تو مستحب ہے، جیسے کسی مزار شریف پر جا کر چادر چڑھانا کہ میں فلاں مزار پر، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے کہ میں فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ منت ایسی ہے کہ اگر اس کا پورا کرے گا تو مستحب کام ہے، ثواب مل جائے گا، نہیں پورا کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک منت وہ ہے جو شرعی منت ہے۔ شرعی منت کیا ہے؟ کسی عبادت کو جو اس پر لازم نہیں اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، ٹھیک ہے جی؟ یہ منت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ منت کا اصطلاحی معنی ہے کیا؟ کسی ایسے کام کو، عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ منت مانی کہ میرا بچہ بیمار ہے، وہ صحت یاب ہو جائے، میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ اب 100 رکعت نفل پڑھنا مجھ پر واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر لازم خود کر لیا، اب اس کا پورا کرنا واجب ٹھہرا۔ اب یہ پوری کرنی پڑے گی جب میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور کوئی بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا، نفل مطلب نماز ہے، روزہ رکھنا، یا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بھی چونکہ عبادت کا کام ہے تو اگر کھانا کھلانے کی نیت، اچھا اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مثال کے طور پہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں فلاں مزار کے پاس جا کر وہاں آنے والے زائرین جو ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا، تو اب یہ اسی مزار کے زائرین پر جا کر کھانا کھلانا بھی اس پر لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہاں کے لیے اس نے مخصوص کر دیا۔ اور کھانا کھلانا چونکہ خود ایک عبادت چہرہ نیک کام ہے تو اس کو وہاں جا کر ہی اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کہے کہ میں ویسے ہی مطلب 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو وہ پھر کہیں بھی کھلا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو منت جو ہے وہ عبادت کی جنس میں سے ہو اس کا پورا کرنا یہ شرعاً واجب ہے۔ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان سب میں سے کسی بھی کام کو پورا کرنے کی وہ نیت کرے گا تو اس کو پورا کرنا جو ہے یہ لازم ٹھہرے گا۔ جب اس کی منت پوری ہو جائے گی تو وہ اس کو اگر نہیں پورا کرتا تو پھر یہ گناہ کا کام ہے۔ مزید اگر اس میں کسی کو زیادہ تفصیلات چاہیے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی الویہ شریف میں منت کے حوالے سے 2 رسالے نقل فرمائے ہیں، وہاں سے بھی اس کی وضاحت لی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے آج کل لوگوں کی طرف سے، فون پہ، میسیج پہ، واٹس ایپ پہ، اس طرح سامنے مل کے بھی، تو میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں۔ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی ہو تو ہم کھانا پینا کھائیں تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ یہ یاد رہے اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے، سحری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق، شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے اذان کا۔ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو تو اذان نہیں دی جا سکتی۔ اذان اگر اس وقت میں دیں گے تو اذان کو لوٹانا واجب ہے، اور اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان دی اور اس وقت پہ آپ نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا کوئی بھی چیز کھا پی لی تو اب تو روزہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک دونوں کی ایک حد ہے نا، اپنی حد سے باہر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ حد سے پہلے شروع کر دی تو تب بھی نہیں ہوگی، حد کے بعد جا کے اس کو اگر کچھ اس میں سے کھا پی لیا تو تب بھی وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اذان کا انتظار بالکل مت کیا کریں۔ سحری کا ختم ہونے کا اعلان بھی جو ہماری مساجد میں ہوتا ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بہت سارے لوگ سنیں گے، تو ہر بندہ اپنی مسجد میں جو اعلان کرے وہ 1-2 منٹ پہلے اعلان کرے کہ ابھی مطلب مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، 4:12 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ 4:08 پہ اعلان کر دے۔
کہ 4:08 ہو چکے ہیں، 4:12 پہ روزہ بند ہو جائے گا، روزے کا بند ہونے کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو لہذا اپنا کھانا پینا جلدی سے کلوز کر دیں۔ اس طرح کا اعلان کریں تاکہ لوگوں کو اپنا وقت بھی پتہ چلے۔ ہم جب اعلان کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو اعلان کرنے والا ہوتا ہے اس نے بھی تو پانی پینا ہوتا ہے، تو پانی کا گلاس ادھر سے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ادھر سے جناب وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں ساتھ، تو اس طرح کی عجیب و غریب صورتحال مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بالکل ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جس کو آپ اعلان کے ذریعے خبردار کر رہے ہیں وہ تو غریب آپ کے اعلان پر بیٹھا ہوگا، اور آپ نے 1 سیکنڈ بھی اعلان بعد میں کیا اور اس نے اس سیکنڈ کے اس لمحے میں پانی پی لیا آپ کا اعلان سن کے، تو اس کا تو روزہ نہیں ہوگا، تو روزہ گیا نا، اور وہ تو آپ کے اعلان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس لیے 2-4 منٹ پہلے اعلان کر دیں گے، 2-4 منٹ میں کتنا کھا پی لو گے یار، پورا 16-17 گھنٹے کا روزہ آپ نے گزارنا ہے، تو ان 2-4 منٹوں سے کیا ہو جائے گا؟ 2 منٹ روزہ پہلے بند کر دیں، پہلے کھانا پینا ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے جب ہم مغرب کے لیے اعلان کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل جناب جیسے ہی جو وقت لکھا ہوتا ہے اسے 2-4 سیکنڈ کوشش ہوتی ہے پہلے اعلان کریں، کیونکہ فوراً جناب وہ خود اپنی افطاری کے لیے بھی بھاگنا ہے۔ تو آپ اعلان جب افطار کا وقت بالکل شروع ہو جائے، داخل ہو جائے، آدھے منٹ بعد 1 منٹ بعد اعلان کر دو۔ وہ جو ایک مسئلہ مشہور ہے نا جی، افطاری میں دیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کسی اور وجہ سے ہے، وہ کسی کی مشابہت کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ تاخیر کرنا تب مکروہ ہے۔ 1-8 منٹ سے تاخیر سے کوئی مکروہ نہیں ہوگا، روزہ بالکل مکروہ نہیں ہوگا۔ اس لیے افطار میں 1-8 منٹ بعد اعلان کریں، یا ٹائم بتا دیں، اگر پورے ٹائم پہ کرنا ہے تو ٹائم بتا دیجیے اس ٹائم پہ افطار ہوگا، تو لہذا اپنی گھڑیوں اور گھڑیوں کا وقت بھی صحیح رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہماری گھڑیوں کے وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ 10 منٹ نہ آگے رکھا کریں تاکہ بندہ ایڈوانس چلتا ہے، تو ایڈوانس شریعت نہیں مانتی، شریعت کہتی ہے ٹائم کے مطابق چلیں، صحیح وقت کے مطابق چلیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق